حمد و صلاۃ و سلام اصول فارسی درس نمبر 37۔ آج کے درس میں ہم متعدی کا بیان پڑھیں گے۔ فعل لازم فعل متعدی آپ پڑھ چکے ہیں مقدمہ میں۔ متعدی مختصراً وہ کہ جسے وہ فعل کہ جسے جملہ مکمل ہونے کے لیے مفعول بہ کی ضرورت ہو، ایسا ہی ہے، جو مفعول بہ کے بغیر پورا نہ ہو سکے۔ اب یہاں مسئلہ اس سے آگے انہوں نے بات کی ہے کہ اگر آپ کے پاس مصدر لازم ہے، آپ اسی لازم کو متعدی بنانا چاہتے ہیں یا متعدی کو متعدی المتعدی بنانا چاہتے ہیں، تو کیا طریقہ اختیار کریں گے؟ لازم تو یہ ہے کہ آپ وہ فعل جو سے مفعول بہ کی ضرورت نہ ہو، صرف وہ فاعل سے مل کر جملہ مکمل ہو جائے۔ جیسے زید آمد، زید آیا، اس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہے، آمدن مصدر یہ لازم ہے۔ زدن مارنا، زد زید، زید نے مارا، اب یہاں مفعول بہ کی ضرورت ہے ورنہ معنی مکمل نہیں ہو، بھائی کس کو مارا؟ زد زید بکر را، زید نے بکر کو مارا۔ اب مسئلہ اس میں ہے کہ اگر آپ کے پاس لازم مصدر ہے، آپ اسی لازم کو متعدی استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو اس لازم کو آپ متعدی کیسے بنائیں گے؟ پھر اگر آپ کے پاس متعدی مصدر ہے، دیکھو ایک ہے سنورنا، ایک ہے سنوارنا، یہ متعدی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے کسی اور سے سنوروانا، سنوروانا، یہ متعدی المتعدی ہے، یعنی کہ اس میں تیسرا بندہ بھی آ جائے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے گرنا، ایک ہے گرانا، ایک ہے گروانا، یہ لازم ہے، یہ متعدی ہے، یہ متعدی المتعدی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اب دیکھیں کتاب آوردن، بردن، ربودن، اور ان کے ہم معنی مصادر اور ان کے مشتقات متعدی ہیں۔ ان کے علاوہ جس مصدر کے ماضی مطلق کے صیغہ واحد غائب کے اردو ترجمہ میں لفظ نے آئے، اس کو اور اس کے تمام مشتقات کو متعدی جانو، جیسے زد زید مارا زید نے۔ اور جس مصدر کے ماضی مطلق کے اردو ترجمہ میں لفظ نے نہ آئے، اس مصدر کو اور اس کے تمام مشتقات کو لازم جانو۔ انہوں نے ایک پہچان بتا دی اردو میں کہ جس کے ترجمہ میں نے آئے، دیکھو زد زید بکر را، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ مارا زید نے بکر کو، اس میں نے آ گیا تو پتہ چل گیا متعدی۔ آمد زید، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ زید آیا، اس میں نے نہیں آیا، اس سے پتہ چلا کہ یہ لازم ہے۔ اسی طرح آراست زید، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اس کے لازم و متعدی دونوں ہو سکتے ہیں، سنورنا سنوارنا دونوں ترجمے ہیں۔ اگر آپ اس کا ترجمہ کریں سنورا تو پھر ہے لازم، اگر آپ اس کا ترجمہ کریں سنوارا تو پھر آپ کہیں گے زید نے سنوارا، پھر نے آ گیا تو پھر یہ متعدی ہوگا۔ لازم کو متعدی اور متعدی کو متعدی اور متعدی بنانے کا طریقہ، لازم سے متعدی اور متعدی سے متعدی المتعدی بنانے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، لازم یا متعدی مصدر کا امر حاضر کا صیغہ واحد حاضر لے کر اس کے آخر میں الف نون یا زیادہ کر کے دن مصدر کی علامت لگا دینا، جیسے ترسیدن لازم مصدر ہے، اس کے امر حاضر معروف کے صیغہ واحد حاضر ترس کے آخر میں الف نون زیادہ کرنے کے بعد علامت مصدر دن لگائی تو ترسان دن ہوا،
اور اسی طرح ترس سے ترس کے آگے الف نون یا زیادہ کرنے کے بعد علامت مصدر دال نون لگائی تو ترسان نیدن ہو گیا۔ اب دیکھو بات کو سمجھو، انہوں نے کہا ہے دو طریقے ہیں، در حقیقت لازم سے متعدی بنانا اور متعدی سے متعدی المتعدی بنانا، ان دونوں کا ان دونوں کی ایک ہی طرز ہے، سمجھ آئیے؟ جیسے لازم سے متعدی بنانے کے دو طریقے ہیں، اسی طرح وہی دو طریقے متعدی سے متعدی اور متعدی بنانے کے۔ مثلا یہی مثال لے لیں، ترسیدن مصدر ہے، اب آپ نے اس کا کیا لینا ہے؟ امر لینا ہے۔ کیسے بنے گا؟ ترسیدن سے ترسد مضارع سے ترس امر۔ اس کے بعد ایک طریقہ تو آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ الف نون لگائیں تو کیا بنے گا؟ ترسان۔ اس کے بعد آپ نے دن علامت کی مصدر لگانی ہے، ترسان دن۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ترس امر کے آگے الف نون یا لگائیں، ترسانی۔ اس کے بعد آپ دن مصدر علامت ترسانی دن۔ اب آپ کے پاس ترسانی دن یا ترسان دن، یہ دو مصدر آ گئے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دو مصدر آ گئے متعدی۔ اب اس کو متعدی کو پھر متعدی اور متعدی بنانا ہے آپ نے، پھر وہی طریقہ، ترساندن کا امر لیں، ترسان، اس کے آگے پھر آپ الف نون لگائیں، ہاں جی، ترسانا، پھر آگے دن علامت لگائیں، ترسانان دن۔ اب آپ الف نون یا والے طریقے سے بنائیں تو ترسان امر، آگے لگائیں الف نون یا، ترسانانی، اب دن علامت لگائیں، ترسانانی دن۔ تو یہ تھا لازم سے متعدی، متعدی سے پھر متعدی المتعدی۔ نیچے والی ساری بات انہوں نے یہی کی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر وہی ترسان سے ترسان، سے الف نون سے الف نون یا، اور ترسانی دن ہے، ساری وہی بات ہے۔ اب دیکھو، ترسیدن کا ترجمہ کیا تھا ڈرنا، ترسیدن کا ترجمہ کیا ڈرنا، ترساندن کا ترجمہ کیا ڈرانا، ترساناندن کا ترجمہ کیا ڈروانا، کسی سے ڈروانا۔ یہ تھا جی آج کا درس۔ اس کے بعد مشق اسماء کنایات لکھیں، فارسی میں جاندار اور بے جان کی جمع کیسے بنتی ہے، مصدر متعدی کی اردو میں کیا پہچان ہے، درج ذیل الفاظ سے واحد کی جمع کی واحد بنائیں، ٹھیک ہے؟ یہ ساری باتیں آپ پڑھ چکے ہیں، اس کی مشق آپ نے کرنی ہے۔ ھذا ھو المرام۔